کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر میں کہاں کھڑا ہوں؟ آج تقریباً اسلام آباد میں از خود یہ 7-8 مہینے ہیں کہ میں نے از خود یہ پریس بریفنگ کال کی ہے، اور اگر نارمل حالات ہوتے تو شاید نہ کرتا، مگر کچھ یادداشت کی ضرورت ہے۔ کچھ آپ کے ذریعے مخاطب ہونا چاہتا ہوں مسلم لیگ کے نون کے ورکرز کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ جو ہمدردی رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ بالخصوص۔ میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی پارٹی سے ناراض نہیں، میرے کوئی مطالبات نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آزاد میڈیا ہے، جو کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ چلا دیتا ہے۔ میں نے کبھی اس پارٹی سے کسی چیز کا تقاضا نہیں، کسی عہدے کا تقاضا نہیں کیا۔ میں آج تک کوئی عہدہ میں نے نہیں لیا، کہنے کے باوجود وزیر میں 3 دفعہ پہلے بن چکا تھا پی ایم ایل این کے قائم ہونے سے۔ تقریباً 34 سال سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں، اور جس دن یہ پارٹی تشکیل ہوئی سن 1992 میں 92-93 میں، اس وقت سے اس پارٹی کا ممبر ہوں۔ یقیناً اس پارٹی کے لیڈر میاں نواز شریف ہیں، مگر اس کے فاؤنڈر ممبرز 22 اور بھی تھے۔ آج ان فاؤنڈرز میں میرے علاوہ ایک شخص بھی اس پارٹی میں نہیں ہے۔ اس نیشنل اسمبلی میں میرے علاوہ صرف رانا تنویر ہیں جو 85 میں بھی ممبر تھے، مگر وہ پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے۔ 70% اس پارلیمنٹری پارٹی کے ممبران سب قابل عزت ہیں، سب اچھے لوگ ہیں، مگر پی ایم ایل این کے 70% سے زیادہ نے پچھلے 20-25 سالوں میں پارٹی چھوڑی اور پھر جوائن کی۔ میرا ایک موقف تھا اور میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں وزیر داخلہ تھا تو میں نے میاں نواز شریف کے سامنے اپنا موقف، جب بھی پاناما لیکس کا سامنا ہوا، میں اس حد تک محدود کرتا ہوں۔ جب پاناما لیکس شروع ہوا تو میں ان چند لوگوں میں ہوں جن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم سپریم کورٹ نہ جائیں۔ اس کی وجہ کیا تھی میرے ذہن میں، وہ میں اب آپ کے سامنے اس وقت بیان نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں بیان کروں تو شاید ان کو نقصان ہو۔ اس کے بعد جب میاں صاحب نے تقریر کا فیصلہ کیا تو میں واحد پی ایم ایل این کا آدمی تھا جس نے کہا کہ میاں صاحب تقریر نہ کریں۔ جب جے آئی ٹی بنی تو میں نے کہا کہ آرمی چیف کو بلائیں، ڈی جی آئی سی کو بلائیں، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اور ڈار صاحب کو بلائیں، اور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں بات کروں گا، اور آرمی چیف سے یہ کہیں کہ فوج بریگیڈیئرز اس جی آئی ٹی میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر اس جی آئی ٹی نے فیصلہ ہمارے حق میں یا میاں صاحب کے حق میں کیا تو اپوزیشن اسے متنازع بنائے گی، اور اگر خلاف کیا تو ہم اسے متنازع بنائیں گے۔ سو اس سے فوج متنازع بنے گی۔ میاں صاحب نے 2 دفعہ مجھ سے وعدہ کیا، اس کے بعد وہ میٹنگ نہیں، and so on and so forth۔ میں نے جو بھی مشورہ دیا وہ اپنے لیے نہیں دیا، وہ میاں نواز شریف کے لیے دیا۔ بھی کہا کہ آپ اپنا جو ڈیفنس لے کے جائیں گے، اس کے بعد اس کو فائن ٹیوننگ کے لیے پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ مشورہ ضرور کریں۔ وہ مشورہ نہیں ہوا۔
جب فیصلہ آ گیا تو میں سیدھا پی ایم ہاؤس گیا اور انہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب سے کہا کہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا اپنی جگہ، اب میری پوری کوشش ہوگی اور ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے حوالے سے اور پارٹی کے حوالے سے تمام وہ اقدامات کریں جس سے پارٹی کو سیفٹی ملے اور ایک اسٹیبلٹی ملے۔ اس کے بعد میری ایک لمبی میٹنگ پنجاب ہاؤس میں ہوئی۔ میں نے کہا میاں صاحب میری بڑی سمپل سی ایک ویو ہے کہ آپ کے ساتھ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب ہم پورا زور الیکشن میں لگائیں اور ساتھ یہ کوشش کریں کہ جو 6 مہینے کی قدغن لگی ہے آپ کے کیسز پہ وہ 8-10 مہینے سال الیکشن سے آگے چلی جائیں۔ اس کی بھی میں مزید وضاحت نہیں کرتا کہ میں نے کس لیے کہا تھا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا، میں کوٹ کر رہا ہوں کہ چو صاحب یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کا جو ٹون اینڈ ٹین، بالکل اس طرح کا ٹون اور ٹینر ہے عدلیہ کے خلاف اور فوج کے خلاف، اس کو ذرا نیچے لے کے آئیں۔ انہوں نے چونکہ پنجابی میں کہا تو میں وہی اسی طرح جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چو صاحب پھر میں کی کما؟ میں نے کہا جی بالکل سختی سے کہیں کہ مجھ سے ناانصافی ہوئی ہے، کہیں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، کہیں کہ میں ملک کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہوں، ہر دفعہ مجھے رد دیا جاتا ہے، کہیں کہ میں سیاسی میدان میں مقابلہ کروں گا، کہیں کہ میں عدالتی میدان میں مقابلہ کروں گا، یہ میں پاکستان کے گلی کوچوں میں عوام کے ذریعے مقابلہ کروں گا، مگر یہ نہ کہیں کہ 5 پی سی او ججز، یہ نہ کہیں کہ کوئی پیچھے ڈوریاں ہلا رہا ہے، یہ نہ کہیں اور بھی بہت سی باتیں وہ جو کرتے تھے۔ آپ یہ جو ساری چیزیں کہیں گے اس سے پیغام جائے گا۔ اب یہ جو میں باتیں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے میاں نواز شریف کے حق میں یا اس کے مخالف بات کی۔ میرا تو کوئی کیس سپریم کورٹ یا کسی عدالت میں نہیں ہے، میں نے تو فوج سے کوئی تغمہ نہیں لینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دنگل نہیں ہے، سیاست کوئی باکسنگ میچ بھی نہیں، سیاست جنگ، سیاست اپنے پرنسپلز کو کمپرومائز کیے بغیر، اصولوں کو کمپرومائز کیے بغیر راستہ نکالنا ہے۔ ہمیں کس نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں؟ ہم خود گئے۔ ہمیں کس نے کہا تھا کہ آپ جے آئی ٹی قبول کریں؟ ہم خود گئے۔ ہمیں کس نے کہا تھا کہ تقریر کریں؟ ہم نے خود تقریر کی۔ ہمیں کس نے کہا تھا کہ ہم جے آئی ٹی اس صورت میں قبول کریں؟ ہم نے خود قبول کی، بلکہ اس کے سامنے پیش ہوئے۔ جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ایک خط بھی کہ آپ جس طرح فیصلہ کریں، کمیشن بنائیں، جو کریں آپ فیصلہ کریں، تو پھر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناانصافی پہ مبنی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ میں قرار صاحب آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑوں اور آپ فیصلہ کریں میرے خلاف تو مجھے قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا میرا جو میں نے بار بار کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈو سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے، تو ہم اتنا دور سپریم کورٹ بطور عدلیہ، بطور ادارے کے اتنے دور نہ چلے جائیں کہ ہم سب دروازے بند کر دیں۔ ہم وہ واپسی کے، میرے یہ بھی الفاظ ریکارڈ پہ ہیں، آپ کے میڈیا کے ریکارڈ پہ ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر ہمیں ایک عدالت، آپ نے پوچھا تھا کہ اس کی مطلب کیا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک عدالت سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو دوسری عدالت انصاف دے گی۔ کیا حدیبیہ کیس میں یہی نہیں ہوا؟ اتنا سیریس کیس تھا، اسی سپریم کورٹ کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا جو میاں نواز شریف اور ان کے پورے خاندان کے حق میں تھا۔ سو میں غلط ہو سکتا ہوں، جب میں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہ زیادہ توقع نہ کریں میں غلط ہو سکتا ہوں، جب میں نے کہا کہ تقریر نہ کریں میں غلط ہو سکتا ہوں، جب میں نے کہا کہ جے آئی ٹی پہ اس صورت میں نہ جائیں میں غلط ہو سکتا ہوں، جب میں نے کہا ہے کہ بطور ادارے آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں میں غلط ہو سکتا ہوں، مگر اسے بدنیتی تو نہیں قرار دیا جا سکتا، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔
آپ کہتے ہیں ناراض میں ہوتا تو جب نائلی ہوئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں پہلی دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں، ایک طوفان تھا ایم این ایس کا جو نالان تھے، اگر اور نہیں تو میں خاموشی سے بھی کچھ کرتا تو 40-45 کا گروپ کہیں بھی نہیں تھا، مگر میں نے ساری زندگی یہ گیم نہیں کھیلی، میں سازشی آدمی نہیں ہوں، میں نے ایک ایک اینٹ اس جماعت کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے رکھی ہے۔ میں اس وقت تک آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس بے شمار ایم این ایز آئے، منسٹرز بھی آئے، اب بھی آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں پارٹی میں رہنا ہے، اپنے ویوز آرٹیکولیٹ ضرور کرو مگر پارٹی میں رہنا ہے۔ بہت سارے اکثریت جو لوگ چھوڑ بھی گئے ہیں، ان میں سے بھی لوگ میرے پاس آئے، پھر انہوں نے مجھے فون بھی کیا جاتے وقت، میں نے روک نہ سکا، مگر جن لوگوں نے بھی میری بات مانی ان کو میں نے کہا کہ پارٹی میں رہو۔ میں نے ہر قانون سازی میں حکومت کے ساتھ ووٹ کیا ہے۔ نواز شریف کا الیکشن آیا، میں کنونشن سینٹر میں موجود تھا، میں نے ووٹ کیا۔ اسمبلی میں شاید میرے ضمیر اور خمیر کے خلاف، مگر ایک طرف ضمیر تھا، دوسرا یہ تھا کہ مشکل وقت میں ہے، میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر میاں نواز شریف کے حق میں ووٹ دیا۔ میں ناراض ہوتا یا ان کے خلاف ہوتا تو میں ووٹ دیتا؟ اس سے بڑھ کر الیکشنز، سینٹ کے الیکشنز، مجھے شدید تحفظات تھے جو امیدواران سامنے آئے، مگر میں گیا اور پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ووٹ کا تقدس، اور یہ اصل وفادار ساتھی، یار ذرا تھوڑا سی توجہ دیں، 4 ایسے لوگ ہیں جو مشرف کے ساتھی تھے جن کو ہم نے سینٹ کا ٹکٹ دیا، میں نام کسی کا نہیں لیتا، سب اچھے لوگ ہیں، ایک تو بہت اچھا شخص ہے، میں کسی کے مخصوص نہیں کرتا، مگر یہ ہم کر دیں کاف لیگ اور مشرف، آپ نے 4 اشخاص کو جو مشرف کے آدمی تھے یا کاف لیگ میں تھے، ان کو آپ نے دن کے اجالے میں سینٹ کا ووٹ دیا۔ 4 اور اشخاص ہیں جو آپ کے سٹاف آفیسر تھے یا پرسنل ملازم ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سیاست سے نام کا بھی تعلق نہیں ہے۔ 2 ایسے ہیں جن کا پاکستان کی سیاست، بڑے اچھے لوگ ہوں گے، ان میں سے کئی میرے دوست ہیں، مطلب دوست تو نہیں، اچھا ایک عزت احترام کا رشتہ ہے، مگر بعد یہاں ہاں اس کے بعد جب بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی پارٹی کو ضرورت ہوئی میں کھڑا رہا، موقف میں اختلاف تھا، میں نے وزارت چھوڑ دی، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب خود میرے پاس آئے، مجھے تو شاہد خاقان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمہارے وہاں ہم اوتھ نہیں ہوگا، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا نہیں اوتھ ضرور ہونا چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نے ثابت کیا ہے۔ تو میں نے کون سی جگہ پارٹی سے بے وفائی کی ہے؟ لوگ سب کچھ وزارتوں کے لیے کرتے ہیں، میں نے وزارت چھوڑی ہے صرف موقف کی خاطر، تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، آرام سے جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ ارشد وحید صاحب نے شاید کہا ہے کہ یار ہم تو ساتھ کھڑے ہیں، کب چھوڑے ہیں ان کو، مگر جن کے مشکل وقت ہوتا ہے ان پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ کیا آج معیار یہ ہے کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں ان کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، یا جو آپ کی خوشامد زیادہ کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ میں تو ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا تھا، مگر میرا مزاج یہ جانتے ہیں، میں نے ساری زندگی ان کے سیاسی بوجھ اٹھائے ہیں، میاں نواز شریف کا بھی سیاسی بوجھ اٹھایا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی سیاسی بوجھ اٹھایا ہے، میں کسی کی جوتیاں اٹھانے والا نہیں ہوں، ساری زندگی کسی کی نہ جوتیاں اٹھائی ہیں
نہ جوتیاں سیدھی کی. جو سمجھتا ہوں صحیح بات وہ کرتا ہوں. میں غلط ہو سکتا ہوں, میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں. عقل کل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میں اپنا دیتا ہوں اور موقف دیا اور ان کے ساتھ رہا. یہ میرا مشورہ نہیں چاہتے تھے, یہ تصادم کی راستے پہ چل پڑے تھے, مگر میں نے ان کو چھوڑا تو نہیں. میں ہر اس میٹنگ میں گیا جہاں میں انوائٹ کیا گیا. بن بلائے میں کسی میٹنگ میں نہیں جاتا. میرا یہی موقف تھا جب انہوں نے 1 گھنٹے میٹنگ پنجاب ہاؤس میں لیے, کیونکہ میں ذرا دور تھا, لیٹ کی, کیونکہ یہ ایک فوٹو چاہتے تھے جس میں یہ عدلیہ پہ تنقید کر رہے تھے اور وہ بیان یہ پارٹی سے دلوانا چاہتے تھے. 1 گھنٹہ میرے لیے انتظار کیا گیا کہ میں بھی آؤں اور کرسی پہ بیٹھوں تاکہ میرا بھی ٹی وی پہ فوٹو. میں پیچھے نہیں ہٹا. اختلاف تھا مگر پارٹی کے ساتھ تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی بہت شکریہ, اور پی ٹی آئی کے بہت سے سینئر لیڈران کا میں نے دیکھا ہے. یہ بات عزت ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر, بلکہ لیڈران, مجھے اپنی پارٹی میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ شاید چھوٹی موٹی میری سیاسی حیثیت کا کاز ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مگر اس وقت میں پارٹی میں کھڑا ہوں. میں نہیں جس پہ اظہار خیال پہ قدغن لگ گئی, جس پہ اختلاف رائے کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. جو 20 سال پہلے سے 20 سال تک آپ کو چھوڑے رکھا, آپ کو برا بھلا کہا, آپ کے خلاف گالی گلوچ کی, وہ آج اچھے وفادار ہیں. جو شخص ساری عمر آپ کے ساتھ رہا, وہ صرف اس وقت اس لیے ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہ اختلاف رائے کرتا. میری ساری زندگی اختلاف رائے پہ گزری, اور اختلاف میں تو پرائیڈ کرتا تھا. یہ بہت ساری میری پریس کانفرنسز کا ریکارڈ ہے کہ میں کہتا تھا کہ جتنی ہماری پارٹی میں اختلاف رائے ہے وہ کسی اور کی آزادی ہے, اتنے کسی اور میں نہیں. مگر میرے ذہن میں آئی, چودھری اعتزاز احسن نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ اختلاف رائے کیا, رضا ربانی نے 1 سے زیادہ دفعہ کیا, پی ٹی آئی میں حامد خان نے کیا. اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں, مطلب ٹھیک ہے وہ بھی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے, پارٹی نے بھی, مجھے نہیں پتا کہ کیا, چونکہ میں تو نہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, پی ٹی آئی. میرے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ پہلے میاں صاحب اور ان کی بیٹی تانہ زنی میں مصروف رہے, کبھی شعر کے ذریعے, کبھی ریمارکس کے ذریعے پنجاب ہاؤس میں. اس پہ میں نے پھر رد عمل دیا, وہ ایونیو بند ہو گیا. پھر ایک اور طریقہ شروع ہو گیا. پہلے تو ان کا ایک ذاتی ملازم ہے, کبھی اس نے الیکشن نہیں لڑا, کہتے ہیں ووٹ کا تقدس. یہ صاحب انہوں نے ملازمت کی پیپلز پارٹی دور میں, خٹک صاحب کی. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, یہ ادھر چھوڑ کے پارٹی کو چھوڑ گئے. جب میر نواز شریف پہ مشکل وقت آیا, لندن میں انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لے لیا. آج یہ ان کی گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں اور جاتی عمرہ میں بھی ان کی ہر وقت موجودگی ہوتی ہے. وہ جب بھی نکلتے انہوں نے نئے محاذ کھول لی, ایسی باتیں کی جو تضحیک آمیز تھی. یہ پارٹی چھوڑتا کیوں نہیں ہے, ٹکٹ اس کو نہیں ملے گا, یہ اپنے دوست عمران خان سے جا کے کیوں نہیں مل لیتا, اس نے ڈان لیکس میں مجھے پھنسوایا. میں الحمدللہ ایک چیز کا اکاؤنٹیبل ہوں, ایک چیز کا اکاؤنٹیبل ہوں. مگر میں نے پہلے 3 افراد کی بات کی, مگر اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ سوشل میڈیا بھی ذکر آیا. سوشل میڈیا کے ذریعے, جو ان کا سوشل میڈیا ہے, میرے خلاف ایک روز نئی کہانی
روز نئی کہاوت، روز نئی بدگمانی. میں خود سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں مگر مجھے لوگ بتاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ ایک حد ہوتی ہے. میں میاں نواز شریف کو کہتا ہوں اور ان کے پیادوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں نے 34 سال ان کوالیفائڈ لائلٹی پارٹی کے ساتھ بھی دکھائی ہے اور آپ کے ساتھ بھی دکھائی ہے. ان کا یہ پیادہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، میرا ایک فوجی خاندان سے تعلق ہے، مگر جب بھی سول ملٹری کا مسئلہ آیا میں نے نواز شریف کا ساتھ دیا. جنرل اسلم بیگ صاحب نے جب گلف وار میں ایک بیان دیا جو حکومت کے پالیسی کے خلاف تھا، اس وقت تو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے تھے، کوئی نہیں بولا. سن 92 کا بیان میرا نکلوا، جنگ یا نوائی وقت میں ہوگا، اس وقت میڈیا محدود تھی، جواب میں تو صرف میں بولا. جنرل آصف نواز صاحب جس سے ہمارے خاندانی 2 پشتوں سے تو میں جانتا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، ذاتی تعلق تھے، جب انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف چڑھائی کی کابینہ میں، اور میری حمایت میں صرف ایک شخصیت آئی اور وہ غلام حیدر وائن صاحب تھے میری حمایت میں. جنرل مشرف سے میرے اس وقت سے تعلق ہیں جب وہ کرنل تھے، جا کے اسمبلی میں میرا ریکارڈ نکال دیں. میرے ہلکے ٹیکسلے میں جا کے انہوں نے جلسہ کیا، میں نے مقابلے میں 1 ہفتے کے بعد جو میری تقریر ہے وہ بھی نکال لیں. جنرل پاشا سے تو میرے بڑے اچھے تعلق تھے، میری تو کوئی مخالفت نہیں تھی، مگر جب میں نے محسوس کیا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو ایز لیڈر دی اپوزیشن میرے بیانات ریکارڈ پہ ہیں. میں نے تو یہ کہا تھا میں سپریم کورٹ جاؤں گا. باقی کیوں نہیں بولے یہ بڑے انقلابی پھر رہے ہیں. ڈان لیکس میں اگر یہی سلسلہ جاری رہا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں بڑا میری محدود ایک ایمبیشنز بھی ہیں، میں سیاست عزت کی، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں ڈان لیکس کی جب بات آئی تو میں نے سب سے زیادہ ان کی سپورٹ کی. اس کی جنرل رضوان اس ڈی جی آئی صحیح تھے اور جنرل راحیل شریف اس گواہ ہیں. ان میں سے تو کوئی اور ایک بندہ بھی نہیں بولا جب ڈان آیا تھا، کوئی بھی نہیں بولا. ہاں وہ بھی اسحاق ڈار بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں اپنے ہر کہے ہر کیے اکاؤنٹیبل ہوں، مگر خدا کے لیے اس وقت جب آپ مشکل میں ہیں تو سچ بولنا اور سچ سننا ہر وقت بہت اہم ہوتا ہے، مشکل میں اور زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ سچ سنیں، خوش آمدیوں کے جھرمٹ میں فیصلے نہ کریں. میں نے ساری عمر نہ آپ کی خوش آمد کی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ڈیولز ایڈوکیٹ رہا ہوں. اب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آج تک ساتھ کھڑا ہوں، مگر جس انداز سے وہاں سے پیغامات کے ذریعے، لیکس کے ذریعے، کان میں خسر پھسر کے ذریعے مجھ پہ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے ان کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے. اس وقت وہ جو میں 3 حضرات کی بات کی کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے مخصوص پیادوں نے چوتھی اعتزاز احسن کے خلاف باتیں نہیں کی، رضا ربانی صاحب کے خلاف نہیں کی، حامد خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کی طرف سے باتیں نہیں ہوئی. تو یہ جمہوریت کی بات ہے. جمہوریت کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی وضاحت کا حق ہونا چاہیے. تو میں نے اسی حوالے سے میں اس بات کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے خط لکھا میاں نواز شریف اور میں نے کہا کہ مجلس عاملہ کا اجلاس بلائیں تاکہ جو ہمارے پارٹی کے معاملات ہیں، خواہ وہ ڈان لیکس ہے، خواہ وہ کسی شخصیت کا رول ہے، خواہ اور بہت سارے گمبھیر معاملات، نیریٹو ہے، اس پہ مشاورت ہو
اور پھر ہم ایک فیصلہ کر کے اٹھیں. بڑے بڑے امتحان آئے لیکن پارٹی نہیں چھوڑی. جب ضرورت ہوئی تب پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا. ایسا کہنا تھا چودھری نثار کا. ہم بعد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.